أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. سامعین کرام، اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کے خاص فضل و کرم سے اور اسی کی توفیق سے ہم نے نماز جیسا اہم موضوع شروع کیا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، اسلام کی عظیم بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اور توحید کا سب سے عظیم مظہر ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، یہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بارے میں حدیث کثیر ہیں، آپ کچھ سن چکے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی آیات ہیں، کتنے ہی مقامات ہیں قرآن کریم کے جن میں خاص نماز کا بیان ہوا ہے۔ کہیں پر نماز نہ پڑھنے والوں کو مشرکین اور کفار سے جوڑا گیا ہے، کہیں پر نماز میں سستی کرنے والوں کو منافقین کے زمرے میں شمار کیا گیا ہے، اور کہیں پر ایمان کا کمال اور ایمان کی حقیقت کو نماز سے مشروط کیا گیا ہے، اور کہیں پر فتنے کی بنیاد نمازوں کو ضائع کرنا، نمازوں میں سستی اور کاہلی کو قرار دیا گیا ہے، اور کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی وعید اس بنا پر ہے، اور کہیں پر نماز کے ان فوائد اور حکمتوں کا ذکر ہے کہ کس طرح سے انسان کو جمیع گناہوں سے یہ اللہ کی اذن سے بچاتی ہے، اور کس طرح سے نماز کے ذریعے انسان کی زندگی کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ کے ذکر کا قیام ہے، جو نماز کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ تمام آیات مبارکہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں مختلف انداز سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا عظیم امر ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی عظیم یہ علامت بھی ہے جس کے ذریعے مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے، مسلم اور مشرک کا فرق ہوتا ہے۔ اور پھر اس نماز کے درجات ہیں، وہ بھی آپ سن چکے ہیں اجمالاً مختصراً۔ آج کے ہمارے اس خطبہ میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سابقہ جمعہ میں قبلے کی اہمیت کا ذکر کیا گیا تھا کہ اس کا استقبال القبلہ، قبلے کی طرف رخ کرنا یہ واجب ہے نماز میں، جیسا کہ اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور باتباع جمیع امت کو اسی کا حکم ہے۔ مخصوص چند ایسے حالات ہیں کہ جہاں پر اگر انسان قبلہ رخ نہ ہو پائے تو اس کی رخصت ہے، اور وہ آپ نے سن لیے تھے کہ جیسے انسان کسی ایسی سواری میں ہے کہ وہ اس پر اس کا کنٹرول نہیں ہے اور اس سواری سے اترنا بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر فرض نماز اگر اس سواری میں ادا کر لیتا ہے اور اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے اپنی کوشش اور استطاعت کے باوجود، تو اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا ہے، اور فرمایا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تمہارا رخ ہوگا وہی اللہ کا، ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، وہی جہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جہت ہے، تمام جہات اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی طرح سے جنگ کے دوران اگر ایسی کیفیت ہو جائے کہ مسلمانوں کے لیے جنگ میں نماز باجماعت کے خاص احکامات موجود ہیں، انشاءاللہ اپنے وقت پر اگر ممکن ہوا اس کی تفصیل بیان کر دی جائے گی، کہ ان کو اس حالت میں بھی جب دشمن مقابلے میں ہو، سفارا ہو، نماز باجماعت پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو آپ ان کے لیے نماز قائم فرمائیے۔ اس حالت میں بھی نماز باجماعت کا اہتمام کیا جانا چاہیے، اور اس کی کیفیت، اس میں کچھ رخصت ہے، عام جو نماز باجماعت ہے اس میں کچھ رخصت ہے، لیکن بہرحال وہ کیفیت کئی طرح کی احادیث مبارکہ میں قرآن کریم کے اندر بھی سورہ نساء کے اندر موجود ہے، وارد ہے۔
ابھی یہاں صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ بعض کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر جنگ میں اتنا زور اور شدت ہے کہ قبلہ رخ ہونا ممکن نہیں ہے، یا نماز با جماعت کی اس کیفیت کو برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی چیز جو آج ہم یہاں سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں اپنے سبق کو، اللہ نے قیام کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ پہلے ہم جو نماز کے عمومی ارکان ہیں ان کے بارے میں کچھ بات کریں گے، شرائط، واجبات، اور اس سے پہلے جو اس کے ضروری چیزیں ہیں۔ کھڑے ہوئے بغیر اگر انسان بغیر ضرورت کے، بغیر کسی عذر کے کھڑے ہوئے بغیر نماز پڑھتا ہے، فرضی نماز، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر وہ قیام ترک کر دیتا ہے بغیر عذر کے، فرضی نماز نہیں ہوگی۔ رکوع ترک کر دیتا ہے جیسا کہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بیٹھ کر کرتا ہے بغیر کسی عرض کے فرض نماز میں، نماز نہیں ہوگی، نماز باطل ہے۔ فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر جو نماز عصر ہے اس کو الگ سے بیان کیا، والصلاة الوسطی، صلاۃ وسطی، درمیانی نماز۔ درمیان والی نماز کون سی ہے؟ صحیح بخاری میں اور دیگر کتب میں احادیث مبارکہ موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز وسطی، صلاۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز ہے۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حبسونا عن صلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے روکے رکھا، اس لیے کہ ممکن نہیں تھا، دشمن سامنے تھا، مسلسل ایک شدید خوف کی کیفیت ہے، نماز کو کسی بھی صورت میں ادا کرنا، اس حالت میں چھوڑنا اس محاذ کو ممکن نہیں تھا، چنانچہ آپ کو روک دیا گیا۔ حبسونا عن صلاۃ حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے نماز باجماعت عصر اور دیگر نمازیں جو رہ گئی تھیں وہ پڑھائیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اس حد تک آپ کو غم لاحق ہوا اور آپ نے ان کو اس طرح سے بد دعا دی۔ اتنی اہمیت ہے الصلاۃ الوسطی، نماز عصر کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نماز عصر کو ترک کرتا ہے گویا اس کا گھر بار، اس کا مال، سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ فَكَأَنَّمَا أُوتِيَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ حافظوا علی الصلوات، یہ اصولی آیت ہے، ذرا اس کو سمجھ لیجئے۔ نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت سے کیا مراد ہے انشاءاللہ آپ نے سن لیا کہ سب سے پہلی چیز اپنے اوقات میں پڑھنا، افضل وقت میں نماز کو ادا کرنا، پھر اس کے جمیع اس کے جو ارکان ہیں، شروط ہیں، واجبات ہیں، جو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ ساری وہ کیفیت جو اللہ کے رسول کی سنت ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو، اس تمام سنت یعنی کہ نماز نبوی کی کیفیت کو سمجھ کر اس کے مطابق، اس کو سیکھ کر اس کے مطابق ادا کرنا، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ جو اس کی پرواہ نہیں کرتا اس نے نماز کی حفاظت نہیں کی ہے۔ فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے رہو، حکم دیا گیا۔ نماز میں قیام یہ واجب ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور قانتین کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہونا ہے۔ کس حالت میں کھڑے ہونا ہے؟ کہ تم بالکل، تمہارے دل اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہو، تم جھکے ہوئے ہو، اور عاجزی کے ساتھ، مکمل تابعداری کے ساتھ۔ قنوت کا مطلب دوام الطاعہ بھی ہوتا ہے، مسلسل اپنی اس کیفیت کو اور اپنے اس حضور قلب کو تم نے باقی رکھنا ہے۔ قانتین، ڈرتے رہنا ہے، دائم رکھنا ہے، مسلسل اسی حالت میں رہنا ہے۔ قوموا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ پھر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، اب جنگ میں صورتحال جو میں عرض کر رہا تھا ایسی پیش آ جائے کہ تم اب کھڑے ہو کر یا اپنی عادی حالت میں قبلہ رخ ہو کر یا نماز باجماعت کی اس کیفیت میں جو جنگ کے لیے مشروع اس میں نماز ادا نہیں کر سکتے، فرمایا فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر تمہارے لیے جس طرح سے ممکن ہو، خواہ پیدل چل کر نماز پڑھنا چاہو پیدل پڑھ لو، سواری پر سوار ہو کر پڑھنا چاہتے ہو سواری پر سوار ہو کر پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب دوبارہ امن کی حالت آ جائے، جنگ ختم ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اب اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو، اسی طرح ذکر کرو
جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کی یہ خاص کیفیت جو ہے وہ کہ آپ قبلہ رخ نہیں ہو سکتے، مستقبلین القبلہ اور غیر مستقبلین۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نماز میں، جنگ میں صورتحال ایسی آتی کہ ہمیں حکم دیا گیا ہم کسی بھی حالت میں دوڑتے ہوئے، چلتے ہوئے، پیدل، بیٹھ کر، سوار، جب صورتحال ایسی ہے کہ آپس میں صفیں ایک دوسرے کے اندر گھس چکی ہیں، ممکن نہیں ہے، تو کسی بھی حالت میں نماز کو ادا کرنا۔ نماز میں چھوٹ نہیں ہے، نماز کے ساتھ ہی انسان کو کامیابی ملنی ہے، نماز کے ساتھ ہی عزت ہے۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آج مسلمان اس بات کو سمجھ لے، نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کچھ ایسی صورتیں ہیں قبلے کی، اور یہ صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں پر اگر قیام ممکن نہیں ہے تو قیام بھی انسان نہ کرے، جیسی بھی حالت میں ممکن ہو نماز کو ادا کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز میں اصل قیام ہے، کھڑا ہونا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ قیام کی حالت میں کئی پارے، 5-7 پارے پڑھ لیا کرتے تھے اور آیات کو تلاوت کیا کرتے۔ ہر آیت پر جس میں اللہ کی کسی رحمت کا ذکر ہے اس کو اللہ سے طلب کیا کرتے تھے، جہاں عذاب کا ذکر ہے وہاں پر اللہ کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ اور ورتل القرآن ترتیلا، آپ کا قرآن ہماری طرح سے نہیں تھا کہ شعر پڑھ رہا ہے یا کوئی کتاب سے خط پڑھ رہا ہے، وہ قرآن کی طرح تھا، ترتیل تھا، اس کو تحمل کے ساتھ اور اس میں ڈوب کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ زبان اثر اللہ کے رسول کی ہے، اور وہ سینہ، وہ قلب مبارک جس پر قرآن اترا، اس کیفیت سے آپ قرآن کو پڑھا کرتے تھے اور قیام کی حالت میں پڑھا کرتے تھے۔ اب قیام ہر ایک پر واجب ہے۔ چند صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر انسان کے لیے فرض نماز کی میں بھی بات کر رہا ہوں، نفل کی بات نہیں کر رہا، کہ فرض نماز میں انسان کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے وہ گھوڑے سے گر گئے، سقط من فرسی وجرح شقہ الایمن، اور آپ کی ایک جانب کو چوٹ آ گئی۔ چنانچہ صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آپ کے گھر تشریف لائے، نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز کی امامت شروع کی، صحابہ کرام نماز میں داخل ہوئے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی۔ آپ نے کیا نماز پڑھی؟ کس طرح سے پڑھی؟ بیٹھ کر نماز پڑھی، کیونکہ مرض تھا، تکلیف تھی، کھڑا ہونا ممکن نہیں تھا، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا، نشارہ الیہ من اجلسوا، کہ بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ بھی نماز میں بیٹھ گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ان کو فرمایا کہ ان کتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، تم نے ابھی وہ کام کیا ہے نماز میں جو فارس، ایران اور روم کے لوگ کرتے ہیں۔ یقومون علی ملوکہم وہم قعود، وہ اپنے بادشاہوں کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کی یعنی احترام کے لیے کھڑے رہتے ہیں اور ان کے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ سمجھتے ہیں نا بات کو؟ فرمایا یہ ان کا کام ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول بھی تو امام تھے نا، آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کوئی دنیاوی اعتبار سے بادشاہ نہیں تھے جس طرح سے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ فرمایا آکلوا کما یاکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں کما یاکل العبد، جیسے ایک غلام کھاتا ہے، زمین پر بیٹھ کر آتا ہے، آپ ٹیک لگا کر بھی نہیں کھاتے تھے۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، یہ آپ کا اسلوب تھا، آپ نے پسند نہیں فرمایا، ان کو منع کر دیا اور فرمایا کہ انما جعل الامام یؤتم بہ، امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو۔ فا کا مطلب یہ ہے امام رکوع میں چلا جائے، رکوع کرے تو تم نے کرنا ہے، پہلے نہیں کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ جانا ہے۔ دو طرح کی غلطیاں لوگ کرتے ہیں، کچھ تو جلدی کر لیتے ہیں اور کچھ کھڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ناجائز تاخیر کر دیتے ہیں۔ امام رکوع میں جا چکا ہے، یہ انتظار کر رہے ہیں آرام سے، اطمینان سے، پھر یہ زیادہ تاخیر کرنا بھی غلط ہے، اور امام سے سبقت کرنا بھی غلط ہے، پہل کرنا بھی غلط، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اذا رکع فرکعوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، فا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وہ رکوع کرتا ہے تم نے فوراً اس کے بعد اس کے پیچھے رکوع کرنا ہے، جب وہ کھڑا ہوتا ہے تم نے اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے، یہ آپ نے حکم دیا۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُوا،
اور اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھاتا ہے تو تم سب جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھو. یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث بالکل صحیح ہے. اب ایک طرف تو یہ حدیث ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اگر پیچھے نماز پڑھنے والے جو مقتدی ہیں اگر وہ صحیح بھی ہیں, مریض نہیں ہیں, انہیں کوئی مرض لاحق نہیں ہے, لیکن امام قیام نہیں کر سکتا کسی عذر کی بنا پر, امام بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے, تو اللہ کے رسول کی حدیث بتاتی ہے کہ مقتدیوں کو کیا کرنا چاہیے, ان کو بھی بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے. بعض علماء نے کہا کہ یہ حدیث یہ آپ کا عمل جو ہے یہ منسوخ ہے, اس لیے کہ آپ نے جو اپنی آخری نماز پڑھی جب آپ شدید بیمار تھے اور بالکل مرض الموت کے جو ایام تھے, ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کوشش کی کہ آپ اٹھ پائیں اور مسجد میں تشریف لے جائیں, امامت کروائیں, لیکن آپ نے اٹھنے کی کوشش کی, نہیں اٹھ سکے, 3 بار آپ پر غشی طاری ہوئی. یہ ہمارے نبی ہیں, مقتدا ہیں, یہ ان کا اسوہ ہے نماز باجماعت کے بارے میں, حتیٰ کہ انہوں نے حکم دیا کہ مروا ابا بکر ان یصلی بالناس, ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز کروائے. چنانچہ ابو بکر نے نماز کروانا شروع کی, آپ کی طبیعت میں کچھ خفت آئی, آپ کو اٹھایا گیا, یہادا بین رجلین, اللہ اکبر, و رجلان یخطان فی الارض, 2 لوگوں کے کندھوں پر سوار آپ کو اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا, آپ کے قدم مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے اور زمین پر اس کی وجہ سے لکیر بنتی چلی جا رہی تھی. نماز باجماعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فداہ ابی و امی و روحی. اسی حالت میں آپ تشریف لے آئے, اب نماز ہو رہی ہے, ابوبکر صدیق نماز کروا رہے ہیں, محسوس ہوا کہ آپ تشریف لائے ہیں, پیچھے ہٹنے لگے, اور یہ ابوبکر کی شان تھی, اللہ نے ان کو یہ شان اللہ کے رسول کی زندگی میں عطا فرما دی کہ آپ نے ان کو اپنے مصلی امامت پر آگے کیا. ابوبکر تو ابوبکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اس سے پہلے بھی ایک ایسا موقع پیش آیا جبکہ آپ بالکل صحیح تھے, الحمدللہ تندرست تھے, اور اسی حالت میں آپ جو ہیں وہ کسی قبیلے میں اختلاف ہوا, صلح کروانے کے لیے چلے گئے. ابوبکر نے کو نماز کے لیے کہا گیا, بلال نے کہا کہ آپ نماز کروائیے, اللہ کے رسول نہیں ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا اچھا اگر تم کہتے ہو تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. چنانچہ وہ نماز کے لیے امامت کے لیے کھڑے ہو گئے. اسی اثناء میں اللہ کے رسول تشریف لے آئے, تو آپ صفوں کو چیرتے ہوئے جو ہے وہ آگے آ گئے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آگے ہیں. ابوبکر صدیق کا خشوع نماز میں اتنا ہوا کرتا تھا کہ انہوں نے اس بات کو محسوس نہیں کیا. صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں کو پیٹنا شروع کر دیا, اس طرح سے مارنا شروع کر دیا, تصفیق اسے کہتے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے غور نہیں کیا اور نماز کو جاری رکھا. لیکن جب بہت زیادہ آوازیں آئیں تو دیکھا کہ اللہ کے رسول آ چکے ہیں, پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر رہو, یعنی تم نماز کرواتے رہو, میں تمہارے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. ابوبکر صدیق نے اپنے ہاتھوں کو وہیں پر اللہ کی حمد و ثنا کے لیے اٹھایا, اللہ کا شکر ادا کیا اور پیچھے ہٹ گئے. اللہ کے رسول آگے تشریف لے گئے, نماز کروائی. نماز کے بعد سوال کیا, ما منعک یا ابا بکر ان تمکث حین امرتک, ابوبکر تجھے کس بات نے روکا تھا کہ تو اپنی جگہ پر رکا رہتا, جب میں نے تجھے کہا تھا کہ تو رکا رہ, جب میں نے تجھے حکم دیا کہ تو اپنی جگہ پر قائم رہ, تو کیوں نہیں اپنی جگہ پر قائم رہا, تو کیوں نہیں امامت کرواتا رہا. کہنے لگے کہ ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے آگے کھڑا ہو جائے نماز کے بعد. ادب تھا نا, اور اللہ کے رسول نے ان کے اس ادب کو قبول کیا. حکم کی نافرمان, حکم عدولی نہیں کی ہے, ادب تھا, محبت تھی, احترام تھا, اور اللہ کے رسول نے اسے قبول فرمایا. بہرحال اس موقع پر اللہ کے رسول تشریف لے گئے. ابوبکر صدیق کی بائیں جانب آپ تشریف فرما ہو گئے, بیٹھ گئے, بٹھا دیا گیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ابوبکر جو ہیں یقتدی بصلاۃ رسول اللہ والناس مقتدون بصلاۃ ابی بکر, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے, کیونکہ آپ کی تکبیرات بہت آہستہ تھیں ضعف کی بنا پر. چنانچہ وہ ان کو سنتے اور آپ کی حرکات کو دیکھتے, اور وہ بلند آواز سے تکبیرات بھی کہتے, اور وہ اسی طرح سے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ کرام
ابو بکر کو دیکھ کر ان کی اقتدا کر رہے تھے، ابو بکر اللہ کے رسول کی اقتدا کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک خاص کیفیت ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو یہاں پر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں لیکن صحابہ کرام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ دلیل اتنی قوی نہیں ہے. اس سے وہ پہلے والا آپ کا حکم جو واضح قولی حکم ہے کہ جب امام بیٹھ کر پڑھے تم نے بیٹھ کر پڑھنا، وہ منسوخ نہیں ہوتا ہے. اس میں خاص کیفیت ہے. اگر امام یہ کیفیت آ گئی ہے اور امام کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہا ہے، امام کھڑا ہوا ہے اور نماز کی ابتدا کھڑے ہو کر کی ہے اور درمیان میں بیٹھ جاتا ہے، احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کیفیت میں ایسا ممکن ہے کہ مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہیں، یہ بھی ایک گنجائش موجود ہے. لیکن اصل یہی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ جب امام نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تم بیٹھ کر پڑھو، اگر کھڑا ہو کر پڑھے تم کھڑے ہو کر پڑھو. بہرحال یہ ایک عذر بیان کرنا مقصود تھا کہ فرض نماز میں اگر ایسا عذر ہو، انسان کھڑا نہ ہو سکتا ہو، تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے. جو انسان نماز میں عمل نہیں کر سکتا، اگر قیام نہیں کر سکتا قیام معاف ہو جائے گا، بیٹھ جائے. اگر قیام کر سکتا ہے رکوع نہیں کر سکتا، رکوع معاف ہو جائے گا. قیام کرنا واجب ہے، پھر بھی اپنی جگہ پر قیام اپنی جگہ پر واجب رہے گا اور رکوع کے لیے رخصت مل جائے گی. اگر رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدہ کرنا مشکل ہے، تو قیام اور رکوع جو ہے وہ اسی حالت میں کرے گا، اصل حالت میں کھڑے ہو کر، اور سجدے کے لیے وہ زمین پر بیٹھ سکتا ہے، سجدے کے لیے اس کو رخصت مل جائے گی. جس چیز کی اس کے پاس استطاعت ہے وہ اس پر کرنا واجب ہے. جس کی استطاعت یا قدرت نہیں ہے، بیماری یا ضعف یا کسی عذر کی بنا پر، اس کی رخصت مل جائے گی. دلیل کیا ہے؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کانت بی بواسیر، مجھے بواسیر کی تکلیف تھی. اللہ سب کو اس سے محفوظ فرمائے. ایک تکلیف ہے انسان کے اندر، انسان کے لیے بیٹھنا بسا اوقات شدت میں مشکل ہو جاتا ہے. تو کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ تکلیف ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ یہ سن لیجئے ذرا حکم. فرمایا کہ صلی قائمہ، کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے. اصل یہ ہے فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تو استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کب معاف ہے؟ جب قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. فَصَلِّ قَاعِدًا، پھر بیٹھ کر نماز پڑھ لے. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، فرمایا کہ فعلی جم، تو پھر تو لیٹ کر، ایک پہلو کے بعد لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے. اور نسائی میں، یہ تو مسلم کی روایت ہے، نسائی میں اس کا اضافہ ہے کہ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا، اگر تو ایک جانب لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو چت لیٹ جا، بالکل سر کو، کمر کو، پشت کو نیچے لگا کر لیٹ جا. اور اس میں علماء کہتے ہیں کہ پاؤں پھر جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونے چاہیے. تو بہرحال اس حدیث میں کیا ہمیں معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر قدرت نہیں ہے، اگر طاقت نہیں ہے. اصل میں کیا ہے؟ قیام کرنا واجب ہے. صلی قائمہ، حکم کیا دیا ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے. اگر استطاعت نہیں ہے بیٹھ کر پڑھ لے، اگر استطاعت نہیں ہے لیٹ کر پڑھ لے. لیکن استطاعت کے بغیر بیٹھنا یا لیٹنا جائز نہیں ہے. قرآن کی روح سے بھی، اللہ کے رسول کے حکم کی روح سے بھی، اور یہ رکن ہے تو نماز باطل ہو جائے گی اگر بغیر عذر کے پڑھا فرضی نماز. پھر وہ کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یہ جو بیٹھ کر نماز پڑھنے والا ہے، فرمایا کہ یہ جو بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے، اب اس میں دو طرح کے مریض ہیں نا. ایک وہ ہیں کہ جن کے پاس طاقت اور قدرت نہیں ہے، وہ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے کسی بنا پر. ایک وہ ہیں کہ جن کو کھڑے ہونے میں دقت یا مشقت پیش آتی ہے لیکن وہ کھڑے ہو سکتے ہیں. فرمایا کہ جو کھڑا ہو سکتا ہے من صلی قائما فهو افضل، وہ افضل ہے. جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے وہ افضل ہے. اور فرمایا کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، اس کو کھڑے ہونے والے کا آدھا اجر ملے گا. اور جو ومن صلی نائما او مستجعا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ، اور جو لیٹ کر نماز پڑھتا ہے اس کو بیٹھنے والے کا آدھا اجر ملے گا. یہ کس کے لیے ہے؟ فرضی نماز میں یہ اس کے لیے ہے جو کھڑے ہونے پر طاقت رکھتا ہے لیکن کچھ مشقت کے ساتھ، کچھ مشقت، کچھ مشکل ہے لیکن کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن کون سی ایسی مشکل اور مشقت ہے کہ علماء نے کہا کہ اس حالت میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے؟ اس حالت میں
بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے وہ یہ ہے جب انسان کا خشوع بالکل چلا جائے. کبھی تکلیف ایسی ہوتی ہے انسان سوچتا ہے بس یہ نماز ختم ہو, یہ ٹکرے مار کر ختم کرو, بس میں اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے. اس طرح سے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یا مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہے, بیماری کا تکلیف کے شدید ہو جانے کا خوف ہے, کوئی اور ایسا خوف ہے, اس صورت میں اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کھڑا ہو. اگر وہ بیٹھ کر پڑھے گا اس کو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اجر پورا ملے گا, اس کو اجر پورا ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من مرض او سافر, جو بندہ مریض ہے یا سفر کرتا ہے, فرمایا کان لہ من عمل مثل ما کان وہو مقیم صحیح, اس کے لیے اجر وہی ہوگا کہ جو اس کی صحیح حالت میں تھا. اگر ایک بندہ تندرست ہے اور صحیح حالت میں نماز پڑھتا ہے, صحیح طریقے سے پڑھتا ہے, بعد میں بیمار ہو گیا, اب اس پہ قادر نہیں ہے اور شدید مشقت ہے تو بیٹھ کر پڑھ رہا ہے, فرمایا اس کو اپنا اس حدیث کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اجر پورا مل جائے گا, اس کے اجر میں کمی نہیں آئے گی. لیکن جو اپنی صحیح حالت میں بھی نماز کی پرواہ نہیں کرتا ہے, سستی کرتا ہے, تو پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. یہ اس کے لیے ہے جو اپنی سفر کے علاوہ گھر میں موجود ہے, مقیم ہے یا صحت مند ہے, جو اللہ کی عبادت وہ کرتا رہا اپنی اس حالت میں, جب وہ سفر میں جائے گا یا مریض ہوگا اس کے اس اصل اجر میں سے کمی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو مکمل اجر ملے گا. تو دوبارہ واپس آ جائیے, فرض نماز اگر انسان کے لیے مشقت شدید نہیں ہے, معمولی ہے, جس کو وہ برداشت کر سکتا ہے, کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے, اجر پورا ملے گا. گنجائش ہے, جواز ہے بیٹھنے کا, اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کا اجر آدھا ہو جائے گا. اگر لیٹ کر پڑھتا ہے, بیٹھنے میں مشقت ہے, کچھ مشقت ہے, لیٹ جاتا ہے, اس کا اجر بیٹھنے والے سے بھی آدھا ہو جائے گا. لیکن جو نفلی نماز پڑھنے والا ہے, نفل میں انسان کو رخصت ہے کہ وہ کھڑا ہو کر پڑھنا چاہے کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے, بیٹھ کر پڑھنا چاہے بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. نفلی نماز میں قیام واجب اور فرض نہیں ہے کہ لازماً کھڑے ہو کر قیام کرنا, اگرچہ نماز میں قیام کرنا افضل ہے. دلیل کیا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ طویل رات قیام کیا کرتے اور آپ کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے, اور کبھی آپ طویل رات قرات کیا کرتے اور آپ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے. اور فرمایا وَكَانَ أَحْيَانًا يُصَلِّي وَهُوَ يَجْلِسُ, کبھی ایسے ہوتا کہ سنیے ذرا بات, کبھی ایسے ہوتا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے, وَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ, اور قرآن کریم پڑھتے اسی طرح بیٹھے ہوئے, اسی حالت میں قرآن پڑھا کرتے. فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قدر ما يكون 30 و 40 آیہ قام فقرأها, جب آپ کی قرات میں سے 30 یا 40 آیات باقی رہ جاتی, آپ کھڑے ہو جاتے اور ان آیات کو کھڑے ہو کر مکمل کرتے. ثم رکع وسجد, پھر اس کے بعد آپ رکوع کرتے اور سجدہ کرتے, اور اسی طرح سے دوسری رکعت میں یہ کرتے. ٹھیک ہوگی بات؟ یعنی دو طرح کی کیفیات, آپ نے بیٹھ کر بھی نماز پڑھی ہے, کھڑے ہو کر بھی قیام اللیل کیا ہے نفل نماز, اور کبھی ایسے ہوتا کہ آپ نے بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں, جب تھوڑا سا قرآن آپ کا باقی رہ گیا ہے جو آپ نے مقرر کیا ہوا ہے, تو آپ نے قیام فرمایا, کھڑے ہو گئے, باقی قرآن کریم کی تلاوت کو مکمل کیا, پھر اسی طرح کھڑی ہوئی حالت میں رکوع کیا اور سجدہ کیا. تو اس میں جو ہے وہ وسعت ہے نفلی نماز میں, لیکن اجر میں کمی یقیناً ہو جائے گی. نفلی نماز میں اگر بغیر عذر کے کوئی انسان کھڑا نہیں ہوتا ہے, رکوع یعنی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے, اس کے اجر میں کمی ہو جائے گی, نصف اجر اس کا ہو جائے گا کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں, لیکن نماز اس کی صحیح ہے. اس میں نفلی نماز میں رخصت ہے. ایک بات تو یہ, لیکن میں نے آپ کو کیا عرض کیا کہ کھڑے ہونا, قیام کرنا یہ افضل ہے, اور اس کی بڑی اللہ کے ہاں ایک بڑی اس کی ایک قدر و منزلت ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کوشش یہ کیا کرتے کہ آپ جب تک ممکن ہوتا قیام اللیل میں, نفلی نماز میں بھی آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے, یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک جو ہیں وہ سوج جایا کرتے تھے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ اللہ کے رسول اپنی وفات سے کوئی 1 سال قبل اذا اسن وحمل اللحم، جب آپ کی عمر بڑھ گئی اور آپ کا جسم کچھ بھاری ہو گیا، اتخذ عمودا فی مصلی یعتمد علیہ، آپ نے ایک ستون یا کوئی لاٹھی یا کوئی سہارا، کوئی ٹیک لگانے کے لیے اپنے مصلی میں رکھ لیا، اور آپ کھڑے ہوئے اس سے ٹیک لگا لیا کرتے تھے، لیکن قیام نہیں چھوڑتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایسی حالت ہو، انسان اگر مریض ہے، بیمار ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیٹھنے کی بجائے وہ کسی سہارے یا ٹیک کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس میں حرج نہیں۔ لاٹھی یا کوئی سہارا لے کر کھڑا ہوا جا سکتا ہے، فرضی نماز میں بھی، نفلی میں مطلقاً جائز ہے۔ فرضی نماز میں بھی کوئی عذر ایسا ہو کہ انسان کو سہارے کی ضرورت ہے، تو انسان وہ سہارا لے سکتا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوئی شخص کشتی میں سوار ہے، اس حالت میں کیا کرے؟ کیا نماز کھڑے ہو کر پڑھے گا فرضی نماز، یا بیٹھ کر پڑھے گا؟ فرمایا کہ صلی فیہا قائما، اگر تو ایسی کشتی میں سوار ہے کہ جہاں پر انسان نماز پڑھتا ہے، کشتی ڈول رہی ہے، پانی میں ہے، جیسے کہ اس دور میں کیفیت ہوتی تھی، نماز تو نے کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، الا ان تخاف الغرق، اگر تجھے ڈوبنے کا خدشہ اور خوف ہے پھر تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، ورنہ نماز وہاں بھی کھڑے ہو کر پڑھنی ہے۔ تو ان تمام باتوں سے میں کیا معلوم ہوا کہ نماز میں، فرضی نماز میں قیام ضروری ہے، واجب ہے، رکن ہے۔ بغیر قیام کیے اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے، نماز باطل ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ بیٹھنے کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اس دور میں ہمارے ہاں ایک بہت مسئلہ اکثر سوال کیا جاتا ہے، یہ کرسی پر بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ کرسی پر بیٹھنا کس طرح سے ہے؟ تو اس بارے میں مسئلے کو واضح ہونا چاہیے کہ اگر انسان، آپ نے سن لیا مسئلہ یہی ہے کہ اگر انسان کے لیے کھڑے ہونا مشکل ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر قیام ممکن نہیں، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن کرسی رکھنی کہاں پر ہے؟ افضل تو یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، جیسے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا عذر ہے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کرسی کو رکھنا کہاں پر چاہیے؟ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کرسی کے جو پائے ہیں، جو پچھلے پائے ہیں، اس کو صف کے برابر رکھ لیتے ہیں، اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز با جماعت میں خود کہاں کھڑے ہوں گے؟ صف سے آگے کھڑے ہو جائیں گے نا، صف سے آگے نکل جائیں گے۔ اور کچھ یہ کرتے ہیں کہ کرسی کو پیچھے کر لیتے ہیں اور خود جو ہے وہ نمازیوں کے برابر کھڑے، یعنی ان کے کندھے جو ہیں نمازیوں کے کندھے کے برابر کھڑے۔ اب اس میں یہ صورتحال ہے، اگر کوئی شخص نماز شروع کرتا ہے، قیام اس نے کھڑے ہو کر کیا، یا نماز میں اس نے اللہ اکبر، اگر وہ قادر ہے کہ تکبیر جو ہے وہ قیام کی حالت میں کر سکے، تو افضل یہ ہے کہ وہ تکبیر قیام کی حالت میں کرے، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے۔ اس کے بعد اگر اس کی مجبوری ہے، عذر ہے، کرسی پر بیٹھ جائے، لیکن جب وہ کھڑا ہو تو اس وقت جو ہے وہ نمازیوں کے ساتھ ہی کھڑا ہو، اور جب وہ بیٹھنا چاہے تو کرسی کو اپنے پیچھے سے آگے گھسیٹ لے، اور اس کے پچھلے جو پائے ہیں ان کو صف کے برابر کر کر اس پر بیٹھ جائے، تاکہ صف کے اندر موجود رہے، صف کے اندر انقطاع نہ آئے۔ صف میں انقطاع جو ہے وہ جائز نہیں ہے، صف کو کاٹ دینا، صف سے آگے ہو جانا، توڑ دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص مثلا اگر قیام کر سکتا ہے، رکوع کر سکتا ہے، سجدہ کرنے میں دقت آتی ہے، تو قیام اور رکوع جو ہے وہ نمازیوں کی صف میں ان کے برابر کھڑا ہو کر کرے، اور کرسی کو اپنے پیچھے رکھے، جب سجدے کا وقت آئے کرسی کو کھینچ کر آگے کر لے، اور اس پر جو ہے وہ باقی نماز ادا کرے، سجدہ کر لے، اور جب وہ کھڑا ہو جائے دوبارہ کرسی کو پیچھے کر دے۔ اور یہ جو حرکت ہے فرضی نماز میں، ایک کثیر حرکت، یہ عام حالات میں جائز نہیں، لیکن یہاں پر مجبوری ہے، یہاں پر ایک عذر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عذر کی کیفیت میں انسان جب کوئی شرعی عذر ہو، شرعی مقصد ہو، شرعی مصلحت ہو، جس کو اللہ کے رسول نے مصلحت قرار دیا، اس صورت میں نماز میں حرکت ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ قبلہ تبدیل ہونے کا حکم آیا تو قباء میں لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کا رخ جو ہے وہ شام کی طرف تھا، جو بالکل مخالف سمت تھی، تو ان کو نماز کی حالت میں خبر دی گئی کہ اللہ کے رسول پر رات کو قرآن اترا ہے،
فاستداروا كما هم نحو البيت. تو اسی طرح وہ نماز کی حالت، اب دیکھیے ذرا، اگر یہ قبلہ ہے، اس کے مخالف قبلہ ہو جائے، امام نماز کروا رہا ہے، پیچھے مقتدی ہیں، تو کیا ہوگا؟ امام چل کر جائے گا مخالف سمت میں، اور اسی طرح سے مقتدی حضرات کیا کریں گے؟ تمام کے تمام اپنی صفوں کو دوبارہ ترتیب دیں گے اور رخ اس طرف کریں گے. تو کسی حرکت ہے، لیکن نماز میں اگر یہ چیز ضروری ہے تو بہرحال اس کی گنجائش موجود ہے. اب یہاں پر دو سوال آتے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ جناب وہ کرسی اگر پیچھے رکھے گا تو جو پیچھے نمازی حضرات ہیں ان کو دقت ہوگی. صف ہوتی ہے نا پیچھے، اگر کرسی پیچھے ہوگی اور بار بار اس کو آگے کھینچے گا تو جب پیچھے کرے گا تو جو پیچھے نمازی، جو پچھلی صف ہے، اس کو دقت ہوگی نماز ادا کرنے میں. وہ دقت تب ہوگی جب وہ سجدے کی حالت میں کرسی ہو. اگر وہ رکوع یا قیام کر رہا ہے تو پھر اس حالت میں عموماً دقت نہیں ہوتی، اتنی گنجائش ہوتی ہے. تو بہتر یہی ہے. اور پھر میں آپ کو عرض کروں گا کہ میری یہ بڑے احترام سے اور مؤدبانہ جو ہے وہ گزارش ہے ہمارے ان محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں سے، مجھ سمیت، میں بھی کبھی کرسی پر نماز پڑھ لیا کرتا ہوں، کہ جو کرسی پر نماز پڑھنے پر مجبور ہیں وہ اپنی کرسیوں کو صف کے درمیان نہ رکھیں. کوشش کریں کہ صف کے آخر میں ایک کنارے پر رکھیں، جس حد تک ممکن ہو سکے، تاکہ جس وقت تک ان تک صف پہنچنی ہے، پچھلی صف، اس وقت تک ان کی نماز کافی حد تک وہ نماز کو ادا کر چکے ہوں گے اور ان کے لیے آسانی ہوگی. اگر آپ بالکل صف کے درمیان میں رکھیں گے تو صف شروع درمیان سے ہوتی ہے، امام کے پیچھے سے شروع ہوتی ہے، تو وہ زیادہ ایک مشکل کا باعث بنے گی. ویسے بھی صف میں انقطاع آ جاتا ہے. تو کرسی کے لیے بہتر چیز یہ ہے اس کو ہمیشہ کناروں پر رکھا جائے، نہ کہ درمیان میں. اور اگر پھر بھی دقت پیدا ہوتی ہے یا انسان اتنا ضعیف ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بزرگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کرسی کو دوبارہ آگے کریں پھر پیچھے کریں، وہ مشکل ہوتا ہے، ایک دقت طلب امر ہے. تو پھر ان کے لیے گنجائش ہے کہ یہ کرسی کو صف کے برابر رہنے دیں اور اسی حالت میں نماز ادا کر لیں. واضح ہے مسئلہ؟ اس لیے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ انہوں نے اللہ کی اطاعت کرنے کی کوشش کی، اور جہاں پر یہ مجبور ہو گئے ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. انشاءاللہ ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تقوی اختیار کرنا جہاں تک ہماری استطاعت ہے. تو اس سلسلے میں یہ بات جو ہے وہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. یہ کرسی کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کا حکم ہے. پھر آپ بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیں، بیٹھ کر زمین کے پر نماز پڑھنا کئی طرح سے بہتر ہے. ایک تو انسان زمین کے قریب ہوتا ہے، اور اگر آپ سجدہ نہیں بھی کر پاتے، اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر انسان زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا تو سجدہ کیسے کرے، رکوع کیسے کرے؟ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاد مریضا، آپ ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وہ مریض تھا. فرآہ یصلی علی وسادہ، آپ نے دیکھا کہ وہ ایک تکیہ رکھا ہوا ہے اس نے سامنے، اس مریض صحابی نے، اور اس پر سجدہ کرتا ہے، اس پر رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے. فأخذها فرما بها، آپ نے اس تکیے کو پکڑا اور اس کو پرے کر دیا. اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک لکڑی لے لی، جو موٹی لکڑی، تختہ ہوتا ہے نا، جیسے کئی لوگ ایک وہ عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ڈیسک کو استعمال کر لیتے ہیں اور ایسا تختہ ہوتا ہے اور اس کو سامنے رکھ کر سجدہ اس پہ کر رہے ہوتے ہیں. مسجد میں بھی لے جاتے ہیں اس کو، وہاں پر اس کو رکھ لیتے ہیں. بالکل غلط طریقہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اتخذ عودا لیصلی علیہ، اس نے پھر وہ ایک موٹی لکڑی لی اس پر تاکہ اپنا ماتھا ٹیک کے سجدہ کر لے. فاخذہ فرما بہ، اللہ کے رسول نے اس کو بھی پیچھے کر دیا اور اس کو حکم دیا، فرمایا کہ تو نے جو ہے وہ زمین پر سجدہ کرنا ہے. ان استطاعت صلی علی الارض ان استطاعت، اگر تجھ میں طاقت ہے تو اپنا ماتھا زمین پر ٹیک. وَإِلَّا، اب ذرا سنیے بات، اگر تجھ میں یہ قدرت نہیں ہے، تو اتنا نہیں جھک سکتا کسی مرض کی بنا پر، فَأَوْمِئِ مَاءً، تو اپنے سر سے اشارہ کر لے، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضْ مِنْ رُكُوعِكَ، اور اپنے سجدوں کے لیے جو اشارہ کرنا ہے وہ رکوع کے مقابلے میں زیادہ کر لے، زیادہ جھکا کے کر لے. سمجھ گئے بات؟ یعنی رکوع کے لیے اگر ایسے جھکا ہے ہلکا سا، تو سجدے کے لیے کیا کرے گا؟ زیادہ جھک جائے گا اس طریقے کے ساتھ. یہ جو بعض حضرات ہمارے یہ کرتے ہیں نا کہ وہ ہاتھوں کو ایسے آگے بڑھا دیتے ہیں اور یہ سجدے کی، یہ کوئی طریقہ نہیں، یہ غیر مصنون طریقہ ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے شریعت میں کہ سجدے کے لیے ہاتھوں کو ایسے آگے کر دیا. اللہ کے رسول طریقہ بتا رہے ہیں، آپ شارع ہیں علیہ الصلوۃ والسلام،
آپ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ رکوع کے لیے ہلکا سر کو جھکا، سجدے کے لیے سر کو مزید جھکا، بس یہ کیفیت ہے۔ اور وکان یصلی متربعا، اللہ کے رسول نے دین میں وسعت بیان فرمائی ہے۔ کبھی آپ چوکڑی مار کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اگر انسان بیمار ہے، مریض ہے، تو دو طریقے ہیں نا بیٹھنے کے۔ اگر آپ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، جس طرح سے بھی آپ کو لیے آسان ہے آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ زمین کے قریب ہونا بہرحال اچھا اور بہتر ہے، جس کے لیے ممکن ہے۔ دو طریقے افتراش، ایک طریقہ بیٹھنے کا وہ ہے جیسے آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں نا کہ پنڈلیاں جو ہیں وہ اپنی رانوں کے نیچے ہوتی ہیں، ایک افتراش کا طریقہ، ایک تربع ہے، یعنی آپ چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں، اس طرح بھی اللہ کے رسول بیٹھے۔ بلکہ بعض علماء نے کہا کہ یہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے جو قیام والا بیٹھنا ہے نا، قیام کا جو بدل ہے کہ قیام نہیں کر سکے تو آپ بیٹھ گئے، یہ وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ والا قیام ہے، یعنی یہ اس کا بدل ہے، یہ وہ والا بیٹھنا نہیں ہے جو سجدوں کے درمیان والا بیٹھنا ہوتا ہے۔ بہرحال جیسے سہولت ہے، بیٹھنے میں ہر طرح کی گنجائش موجود ہے۔ بالی مختصر احکامات ہیں، مزید انشاءاللہ پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتے رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صلاۃ نبی ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اور جو ہمیں اللہ کے رسول کے حدیث سے، خالص حدیث اور سنت نبی سے معلوم ہوتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نمازوں کی اصلاح فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔